جس میں سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں پیش آیا، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے اور جس میں اسلام کو سب سے بڑی فتح اور غلبہ کفری اور طاغوتی قوتوں پر حاصل ہوئی۔ قرآن نے جس کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ تو واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ابو سفیان وہ شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، 70 آدمی تھے اس کے پاس مشرکین، تو بہت سارا مال انہوں نے جمع کیا تاکہ شام میں تجارت کرے، خوب پیسہ کمائے اور اس سے اسلحہ خریدے اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابوں کو لے کر راستے میں بیٹھ گئے تاکہ ان کو گرفتار کر لے اور مال بھی ان سے لے لے۔ لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے، اس نے راستہ تبدیل کر دیا اور کسی ایسے انجان راستے سے چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پتہ نہیں چلا، نکل گیا وہ۔ جب واپس آ رہا تھا شام سے اور کافی مال و دولت بھی ساتھ لا رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر پھر ان کے راستے میں بیٹھ گئے۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے پھر راستہ تبدیل کر لیا۔ وہ تو بڑا سردار آدمی تھا، ماہر آدمی تھا، راستے بھی اس کو عجیب عجیب معلوم تھے اور جنگوں کے طریقے بھی جانتا تھا، اور فوراً ایک آدمی کو دوڑایا مکہ مکرمہ کی طرف تاکہ مشرکین کو خبر پہنچائے کہ اپنے آدمیوں کی مدد کرو احتیاط کے طور پر۔ اگرچہ راستہ اس نے تبدیل کر لیا تھا لیکن پھر بھی خطرہ تو تھا۔ تو وہ آدمی جب چلا گیا تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا مشرکین کا، اور ساز و سامان اور اسلحہ لے کر وہ روانہ ہوئے مدینہ کی طرف اور بدر کے میدان میں پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ نکل گیا ہاتھ سے، دوسرے راستے سے چلا گیا، لیکن ابو جہل کا لشکر آ کر بدر کے میدان میں ٹھہرا ہوا ہے مقابلے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے بڑی جان بازی دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 صحابوں کو بدر کے میدان میں اتار دیا۔ اب ایک طرف مشرکین کا لشکر تھا، 1000 افراد پر مشتمل تھا جو سب جنگی لوگ تھے، اور ان کے ساتھ 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور ہر گھڑ سوار کے ساتھ جنگی زرے موجود تھے، سب کے ساتھ تلواریں تھی، تیر تھے، ہر قسم کے ہتھیار موجود تھے، کھانے پینے کے انتظامات بھی موجود تھے، لڑکیاں بھی ساتھ میں لائے تھے، شراب بھی لائے تھے، خوب مستی کے ساتھ آئے تھے۔ اور ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم بچ چکے ہیں اور آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کر کے اس کی کوپڑی میں شراب پی کر اور 3 دن بدر کے میدان میں مستی کروں گا، پھر جاؤں گا یہاں سے، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جو 313 افراد پر مشتمل تھا، جس میں کچھ بچے بھی موجود تھے، نابالغ بچے بھی تھے اس میں، اور پورے اسلامی لشکر کے ساتھ 6 زریں تھی اور چند تلواریں تھی ٹوٹی پوٹی، 2 گھوڑے تھے پورے اسلامی لشکر میں مجھے مسلمانوں کے ساتھ، نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پانی کا انتظام تھا۔ تو جب رات آئی تو رات کو ابو جہل نے خوب مستیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عبادت کی اور اللہ سے دعا مانگی۔ جب صبح کا وقت قریب ہو گیا تو ابو جہل نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اس کو غلبہ عطا فرما، اور جو ناحق پر ہے اس کو شکست سے دوچار فرما۔ تو اللہ نے ابو جہل کی دعا بھی قبول فرمائی۔ تو صبح سے لڑائی شروع ہو گئی اور شام تک 70 مشرکین مارے گئے جو بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے، 70 مشرکین گرفتار ہو گئے، اور باقی مشرکین ایسا دم دبا کر بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا انہوں نے۔ تو اس میں ابو جہل جیسا سرغنا اور مشرکین کا سرخیل بھی قتل ہو گیا۔
اسی طرح اور بھی بڑے بڑے مشرکین اس میں مارے گئے، قتل ہو گئے۔ غزوہ بدر کا واقعہ یہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی بڑا واقعہ ہے،